بھائی غنی کا بندہ ہو سکتا ہے، غنی صرف خدا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر محتاج اس کے، وان تتولوا، اور اگر تم نے اب منہ پھیر لیا اتنی وضاحت کے بعد، تو یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم سے دوسری قوم کو بدل دے گا، تم ہٹا کر دوسری قوم تمہارے مقام پر خدا لے آئے گا۔ یہ وہی آیت کا ایک انداز بن گیا جو میں نے مولائے کائنات کے ایام عزا کے پہلی مجلس کے سرنامے کلام میں پڑھی تھی۔ یاد دلا دوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان اسلام، میں نے کہا تھا اس وقت کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دین سے پلٹ جائے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو خدا ایک قوم کو لے کر آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہاں بھی خدا کہتا ہے اگر تم نے منہ پھیر لیا تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے بدلے اسی قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اب پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اب تک تو تم جیسے چل رہے تھے نا، جب خدا تمہیں بدل کر نئی قوم لائے گا تو وہ ولی جیسے ہوں گے، وہ وسیع جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ آل محمد کی طرح طیب و طاہر شمار کیے جائیں گے، یعنی کہ خود افراد آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا عنوان بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ یہاں مکمل ہوا، سورہ محمد۔ اور اب دو جملے آپ کی خدمت میں، روزانہ آپ ایک آیت سنتے رہے، بہت ساری آیات بیان کی گئیں اور بہت ساری آیات بیان نہیں کی جا سکی۔ سورہ صافات آیت نمبر 76، یہ وہ آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس یہ جملہ ہے، سورہ صافات آیت نمبر 76۔ اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بلند آواز، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے آہستہ آواز۔ یہ علماء عارفین کے لحاظ سے یہ آیت کا یہ حصہ، یہ تمام حاجتوں کو حاصل کرنے کی ایک چابی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نجات دے دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کو صبح کی نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ بلند آواز سے، اور 100 مرتبہ پڑھیں آہستہ آواز سے۔ اللہ اکبر، معنی سمجھ کر خدا سے رجوع کرتے ہوئے کہ ہر کرب ہے، کرب عظیم نہیں ہے، اور خدا خدائے عظیم ہے۔ اگر کوئی کرب عظیم بھی ہو تو خدا اس سے نجات دے سکتا ہے۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، آج جیسے کہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں دعائے ابو حمزہ صومالی۔ صومال کسے کہتے ہیں؟ صومال کہتے ہیں کسی ایسی جماعت کو جو کسی بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہو، یعنی کسی ایک ایسے گروہ کو جو کسی بڑی جماعت سے الگ ہو گیا، اس کو صومال کہتے ہیں۔ بہرحال یہ خاندان کا پس منظر ہے جناب ثابت بن دینار کے حوالے سے۔ ثابت بن دینار کا نام بھی یاد نہیں اور نہ صومال کا ترجمہ یاد، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، یہ پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، یہ چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 معصومین کا دور مسلسل دیکھا، تو ان کی زبان پر اثر کتنا ہوگا دعا کا۔ کہتے ہیں بچی تھی چھوٹی، گر گئی کھیلتے ہوئے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔
آج کی زبان میں آپ کے فریکچر ہو گیا، ہڈی میں بال آ گیا. اب اس زمانے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوتے اس طرح جیسے آج ہوتے. اس زمانے میں وہ جراح ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو ہڈی پہ ہڈی بٹھاتے تھے، پٹی باندھتے تھے اوپر سے. کتنی تکلیف ہوتی تھی جب وہ کھینچ کر ہڈی کے حصے کو کھینچ کر چاہتے تھے کہ بٹھا دیں ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ. یہ لے کر کے جراح کے پاس بچی چیخ رہی، چلا رہی ہے. ان کے ذہن میں خیال آیا جب یہ کھینچے گا، ابھی تو کھینچا نہیں ہے، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی. بس یہ سوچ کر ابو حمزہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. اور اس سے پہلے کہ وہ جراح بچی کا ہاتھ کھینچتا، اب جو ہاتھ میں ہاتھ دیا ٹوٹا کہاں سے تھا، جراح کو بھی خبر نہ تھی. جوڑے کسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر راوی ایسا ہو تو دعا کیسی ہوگی جو امام سے لی ہے. اس دعا کا نام دعائے سحر ہے. اور ماہ رمضان کی راتوں میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، مگر آج کچھ اس کے الفاظ سنیں گے، کچھ پڑھیں گے، شاید کوئی کان تک بات پہنچ جائے. بہت سارے اس کے فضائل ہیں. یہ سمجھیے کہ یہ دعا انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے، آسانیوں میں لے جاتی ہے، رزق بڑھاتی ہے، اولاد کو تابعدار بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، قوت سماعت میں اضافہ کرتی ہے، قوت گویائی میں توانائی دیتی ہے، قوت گرفت میں مضبوطی عطا کرتی ہے، قوت رفتار میں ثبات قدم کا عنوان بخشتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کو رفیع کرتی ہے. سب کچھ مسائل کا حل خدا سے تنہائی میں بات کرنے سے ملتا ہے. ہم خدا کو وقت نہیں دیتے، خدا تو ہمیں بہت وقت دیتا ہے. تو یہ دعا پڑھتے ہوئے امام نے احساس دلایا ہے کہ آئیے خدا کو وقت دیں، اس کا وقت لیتے ہوئے، یعنی تنہائی میں خدا سے باتیں کریں. اسی کا نام ہے دعائے سحر. اور چونکہ اب یہ دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات اس فرش ادا کے عنوان سے نہ ہو سکے گی، تو لہٰذا رخصت کے عنوان سے دو جملے آپ کی خدمت میں. پہلی بات تو میں اشارتاً کہہ چکا کہ حق تو ادا نہیں کر سکے، اور جب کہ رخصت ہونے لگے سب سے بہترین جملہ خدا کی بارگاہ میں بھی یہ ہوتا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا.